اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، یعنی آپ کی لائف اور آپ کی سروسز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اس میں ہم خلافت کی جو واقعات ہیں اس کا ذکر نہیں کریں گے، اس کے لیے ایک الگ ویڈیو پرابلی تیار ہے یا تیار ہو جائے گی۔ سلیبس تو بیسیکلی وہی ہے سی اے آئی کا، لیکن یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی کامن ٹاپک ہے جو تمام بورڈز پہ اور تمام اس پہ اپلیکیبل ہے۔ سی اے آئی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ فرسٹ اسلامک کمیونٹی کا پارٹ ہے اور 10 بیسٹ کمپینینز ہیں عشرہ مبشرہ، ان میں سے حضرت عثمان کا شمار ہوتا ہے، تو ان کے متعلق ہم بات کریں گے۔ میرا یوٹیوب کا ایڈریس ہے حسین اسلامیات کا، ویڈیوز کی اور نہیں ہے، مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو پوری طرح سے واچ کیجئے اور پازیٹیو کمنٹ سے مجھے آگاہ کیجئے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کا جو نام تھا وہ حضرت عثمان ابن عفان، ان کے والد کا نام جو تھا ابن عفان کے والد کا نام تھا، اور ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ قریش کے تھے، لیکن قریش کی جو فیملی تھی بنو امیہ بڑی فیملی تھی، بنو امیہ بڑی پرامننٹ فیملی تھی، اور اس سے یہ بلانگ کرتے تھے، اور بہت ارلی ٹائم میں حضرت عثمان جو تھے وہ حضرت بکر صدیق کی کنونس کرنے پہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ینگ تھے اور بہت مشکلات آپ کو دیکھنی پڑیں، اور بڑی پرسیکیوشن آپ کے ساتھ بھی ہوا، حالانکہ بڑے پیسے والے تھے، بڑی اچھی فیملی تھی اور گھر میں سب کچھ تھا، لیکن ان کے جو چچا تھے وہ تک ان کو سختی کرتے تھے اور چین سے زنجیروں سے باندھ دیا کرتے تھے، باہر نہیں جانے دیتے تھے اور مار پیٹ الگ کرتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی دھواں تھا جو ان کے منہ پہ یا ان کی ناک میں چھوڑا جاتا تھا، اس کو بلیڈنگ کی پرابلم ہوتی تھی، یعنی سختیاں حضرت عثمان نے بھی برداشت کی۔ حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں دی، اور حضرت عثمان کی ایک بہت بڑی عزت یہ تھی کہ آپ نے اسلام کی خاطر 2 مائیگریشنز کیے۔ پہلا مائیگریشن آپ کا ابیسینیا کا تھا، جو 5ویں سال میں جو ہے وہ نبوت کے 5واں سال تھا، اس میں ہوا، اور دوسرا جو مائیگریشن تھا وہ 622 میں جو سب لوگ مدینے گئے تو حضرت عثمان بھی مدینہ تشریف لے گئے، تو ایک تو ان کی بڑی آنر حضرت عثمان کی یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کی خاطر 2 مائیگریشنز کیے۔ ان کی ایک اور بڑی آنر یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ان کی شادی ہوئی۔ پہلے شادی یہ تھی وہ حضرت رقیہ سے ہوئی۔ حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم کے جو رشتے تھے وہ پہلے ہی ابو لہب کے بیٹوں سے ہو چکے تھے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پھیلایا اور اسلام پھیلنا شروع ہوا تو ابو لہب نے یہ رشتہ توڑ دیا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان سے حضرت رقیہ جو تھیں آپ کی بڑی بیٹی، سب سے بڑی تو زینب تھی، اس کے بعد پھر حضرت رقیہ جو تھی ان سے ان کی شادی ہوئی، اور حضرت رقیہ کے بعد جب ان کا انتقال ہوا مدینے میں، دوسرا سال تھا ہجرت کا، بدر کی شام تھی، جب بدر کی شام میں یہ لوگ مسلمان جیت کے آئے ہیں، اسی شام میں ان کا انتقال ہو گیا تھا حضرت رقیہ کا، اور اس کے بعد پھر حضرت ام کلثوم سے آپ کی شادی ہو گئی تھی۔ تو اس طرح آپ کو یہ عزت ملی ہوئی ہے کہ یعنی آپ نے اسلام کی خاطر 2 ہجرت بھی کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے یک کے بعد دیگر آپ کی جو وہ شادی ہوئی، اور یہ بہت بڑی ان کے لیے عزت ہے۔ جب یہ مدینہ تشریف لے آئے حضرت عثمان، تو دوسرا سال تھا یہ، تو اس میں بدر کی جنگ ہوئی۔ بدر کی جنگ میں تمام پرومننٹ لوگ موجود تھے، لیکن حضرت عثمان چاہنے کے باوجود بھی ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رکیے، کیونکہ اس وقت حضرت رقیہ کی جو طبیعت ہے بہت زیادہ خراب تھی، اور ان کی زندگی کا بالکل کوئی بھروسہ نہیں تھا، اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ وہاں پہ مت جائیے بدر پہ، اور اس کے بدلے میں آپ کو جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ تو یہ بہت بڑی ان کے لیے آنر تھی۔
چونکہ انہوں نے 2 مائگریشن بھی کیے اور پھر 2 بیٹیوں سے آپ کی شادی بھی ہوئی، تو اسی لیے آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ ذو النورین ہے، یعنی 2 نور والے، دا پوزیسر آف 2 لائٹس جو ہے وہ آپ کا ٹائٹل ہے ذو النورین۔ اور حضرت عثمان کے جو شخصیت کی ایک بڑی زبردست بات ہے وہ یہ کہ آپ امیر تو تھے، فیملی آپ کی امیر تھی، خود بھی بہت اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی بھی تھی کہ تجارت میں ہاتھ ڈالتے تھے تو کہیں سے کہیں پیسہ پہنچ جاتا تھا، وہ تو بات اپنی جگہ پہ تھی، لیکن ان کا ایک بڑی عزت کی بات یہ تھی کہ بڑے جنرس تھے، بڑے ہی دل والے تھے، اور کسی کی لوگوں کی مدد کرنے میں بالکل وہ ہیسٹیٹ نہیں کرتے تھے، اور خوب آؤٹ آف دی وے جا کے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ مدینے میں پانی کی بڑی قلت تھی، مسلمانوں کو پریشانی تھی، پیسہ تھا نہیں، یہ بھی مشکل تھی، اور جو مدینے کے اپنے کنویں تھے ان میں پانی تو تھا لیکن اتنا میٹھا نہیں تھا، اور ایک بہت اچھا پانی جس کنویں کا تھا وہ ایک یہودی کے پاس تھا، اور حضرت عثمان نے اس کو بڑی مہنگی قیمت پہ، منہ مانگی قیمت پہ اس یہودی سے خریدا، اور پھر مسلمانوں کے لیے وہ وقف کر دیا کہ اب آپ یہاں سے فری میں پانی لیں گے، کوئی ضرورت نہیں آپ کو کوئی پیمنٹ کرنے کی۔ تو یہ ان کے لیے بڑی یعنی ایک اور آنر تھی۔ حضرت عثمان کی عادت تھی کہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ غلام کو آزاد کرنا تو ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشن تو موجود تھا غلامی کا، لیکن اسلام انکریج کرتا تھا کہ غلاموں کو آزاد کرو، چھوٹا سا معمولی سا بھی گناہ ہو جائے غلام آزاد کر دو۔ تو حضرت عثمان تو خرید کے، گناہ کی وجہ سے نعوذ باللہ نہیں، بلکہ غلام خرید کے آپ آزاد کرتے تھے ہر جمعے کو۔ تو اس لحاظ سے آپ نے جانے کتنے لوگوں کو آزادی دلوائی۔ اور اس کے بعد پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مسجد نبی جو ہے چھوٹی پڑنے لگی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی بہت زیادہ، تو حضرت عثمان نے اس مسجد کی ایکسٹینشن کروائی اپنے پیسے سے، اور وہ تھا۔ پھر حضرت عثمان کے شاید ایک ذکر میں نے یہاں پہ اور نہیں کیا، وہ یہ کہ تبوک کا جب موقع آیا، بیٹل آف تبوک کا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 1 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، تو اس میں پیسے کی بہت ضرورت تھی۔ مسلمان جو ہیں وہ رومنس کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، بہت فاصلہ تھا، اور ڈیزرٹ میں سفر کرنا تھا، بہت جانور چاہیے تھے، بہت پیسہ چاہیے تھا، اور جنگ کرنے جا رہے تھے تو ہتھیار چاہیے تھے۔ تو حضرت عثمان نے اتنا ڈونیشن دیا اور اتنا پیسہ لا کے دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اگر تم اب کے یعنی اس کے اتنے کرنے کے بعد کوئی نیکی کا کام نہ بھی کرو تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کی عزت دے گا اور جنت دے گا۔ تو یہ بڑی ان کی عزت تھی، اور اسی لیے آپ کو جو ٹائٹل تھا غنی، عثمان غنی، یعنی جنرس، دل والے تھے بہت، اور ہر ایک کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے، اور نرم دل بھی تھے۔ حضرت عثمان کے لیے ایک بڑی عزت کی بات یہ بھی تھی کہ جب مسلمان حدیبیہ میں اسٹے کر رہے تھے، عمرے کے لیے گئے تھے، عمرے کے لیے ان کے لیے مسائل تھے، پتہ چلا کہ حملہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر قریش کی طرف سے، تو انہوں نے اپنا وہ ٹریک چینج کیا، اور ایک بہت مشکل ٹریک کے سے ہوتے ہوئے ایک پوائنٹ ہے مکے سے زیادہ دور نہیں ہے، حدیبیہ، وہاں رکے 1400 مسلمان تھے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ جو نیگوسیشنز ہوئے ان میں حضرت عثمان کو بھی مکے بھیجا گیا، تو مکے میں ان کی رشتہ داریاں تھیں، ان لوگوں نے حضرت عثمان کو روک لیا۔ مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی جو سچ نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلیج لیا، ایک اوت لیا اور حلف لیا ان 1400 آدمیوں سے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور یہ بڑی جو ہے وہ عزت کی بات تھی حضرت عثمان کے لیے۔ حضرت عثمان جو ہے وہ اسلامک امپائر کے 3رے خلیفہ بنے حضرت عمر کے بعد، اور 12 سال آپ نے حکومت کی، بہت ایکسٹینشن اسلام کی ہوئی، بہت شاندار کارنامے تھے، قرآن مجید کی بھی 7 8 9 جتنی بھی پروونسز تھے وہ کاپیاں بنائی گئیں اور مختلف صوبوں میں تقسیم کی گئیں، یہ بھی آپ کی خدمت میں آتا ہے، بالکل آتا ہے۔ اور ایک کانسپریسی کے تحت
باغیوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا اور 56 ہجرہ میں حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اور حضرت عثمان جو تھے ان 10 لوگوں میں سے تھے جن کو رسول پاک نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، یعنی 10 بلیسڈ کمپینین میں سے تھے وہ، اور یہ بھی آپ کے لیے بڑی عزت کی بات تھی. جی اب یہاں سے کچھ ان کی آپ سروسز، ویسے تو یہ تمام سروسز ہی ہیں لیکن کچھ سروسز کو میں نے شاید الگ کر دیا ہے. ایک بات تو یہ کہ ان کی جو اسلام کا لے کر آنا جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ تھی اسلام کے لیے، کیونکہ حضرت عثمان ایک بڑے خاندان کے تھے اور پیسے والے تھے، تو اس لحاظ سے ان کی جو سنسیئرٹی اسلام کے لیے، جو محبت اسلام کے لیے، جو جنروسٹی اسلام کے لیے، اس میں کوئی شبے کی کوئی گنجائش نہیں. 2 دفعہ آپ نے مائیگریٹ کیا اسلام کی خاطر، اور یہ بھی ان کی نرم دلی کی بات تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنے پسند تھے کہ رسول پاک نے اپنی ایک بیٹی اور ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی کو بھی حضرت عثمان کی نکاح میں دیا. حضرت عثمان کی ذات سے مسجد نبی کو بھی فائدہ ہوا، اور کامن مسلمس کے لیے بڑے وہ سورس آف بینیفٹ تھے، اور اسلام کے کاز کے لیے ان کا جو ڈیووشن تھا وہ بہت زیادہ تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے.